حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مولانا، ایک سوال موصول ہوا ہے کہ کیا عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جانے والی قربانی کے اندر کسی بچے یا بچی کا عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ ایک حصہ رکھ کے 6 حصے قربانی کے ہو جائیں، ایک حصہ عقیقے کا ہو جائے۔ سعود احمد نے یہ پوچھا ہے۔ سعود احمد صاحب کا جو سوال ہے کہ قربانی میں عقیقہ جو ہے نا اس کو بھی شامل کیا جا سکتا نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر بڑا جانور ہے، گائے یا اونٹ، تو 7 یا 10 گائے اونٹ کا، کئی امام 10 بھی کہتے ہیں، تو زیادہ حصے ہیں، اس لیے اگر بچوں کے عقیقے بھی اس میں ملا لیے جائیں تو ٹھیک ہے، مگر یہ بات بے ثبوت، کوئی سنت میں اس کا ثبوت نہیں، نہ کبھی صحابہ جانور مجمع نے کیا۔ عقیقہ الگ ہے، ہونا بھی 7ویں دن چاہیے۔ یہ جو ہے نا کہ اکٹھے کرتے جاؤ بچے سارے اور آخر میں عقیقے کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ عقیقہ ہے عربی زبان میں جو سر کے باہر ہوتے ہیں نا، ماں کے پیٹ سے 7 پر آتے، جس کو ہم اپنی زبان میں چانڈ کہتے ہیں، اس کو عقیقہ کہتے ہیں، کیونکہ حکم ہے کہ 7ویں دن ہو جائے تندرست بچہ تو سر کے بال مونڈے جائیں اور اسی وقت نیاز کے طور پر ایک جانور ذبح کیا جائے۔ اس کے لیے اس کو پھر دم عقیقہ کہتے ہیں کہ اس بال منڈوانے کے موقع کی نیاز۔ تو مدت گزر گئی ہو، بچہ بوڑھا ہو گیا، عقیقہ کر لے تو کہ نہیں، البتہ اگر کسی کے پاس ہمت نہیں کر سکا تھا تو چلو کسی وقت ہی جانور ذبح کر دے، وہ صدقہ ہو جائے گا۔ عقیقہ 7ویں دن، نہ اس سے آگے نہ پیچھے۔ بعض روایتوں میں ایسا بھی آتا کہ 7ویں دن نہیں، 14ویں دن نہیں، 21، وہ بھی صحیح ہے، 7واں بس اس دن نہیں بال مونڈے جائیں۔ تو قربانی میں نہیں اس کو شامل کرو، قربانی کرے، عقیقہ ہمت افزا کرے۔ بشیر ملک صاحب USA سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا میں صبح نماز تہجد کے اندر قرآن شریف ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ سکتا ہوں کہ یا نہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ ہے تو ایسی بات بھی کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہاتھ میں لے کر پڑھنا جو ہے یہ نماز کو نقصان پہنچاتا، کچھ جائز بھی کہتے ہیں، مگر عمر بن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جو امامت کراتا تھا، نفل پڑھتی تھی تو ان کا پھر کہ غلام تھا آزاد کیا، وہ پھر قرآن بھی ویسے حفظ نہیں تھا، آگے لے کر وہ پڑھتا تھا، یہ اس کے ساتھ نفل پڑھ لیتی تھی۔ میں بھی پڑھ لیتا، مجھے قرآن حفظ نہیں نا، میں تو نے تو اب یہ بات بنائی ہے اللہ کی توفیق سے، ان دنوں میں تو کئی قرآن ختم ہو گئے، ہر رکعت میں قرآن پڑھتا جاتا ہوں، فرضوں سنت جماعت کے علاوہ بس 1-2 رکوع پڑھتا جاتا ہوں، قرآن بھی ختم ہو جاتا اور نماز بھی ہوتی جاتی، اور جو مزہ آتا نا یقین جانے کبھی نہیں آیا تھا، اب پتہ چلتا ہے کہ نماز میں جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں ادھر اللہ کی بات پھر سنتے ہیں، تو اگر آپ کر لیں تو اچھا، قرآن مجید لے لیں، بس اس کو پاس رکھ لیا کریں، جب فاتحہ ختم ہوگی تو پھر اٹھا کے نا 1-2 آیتیں رکوع جتنا آپ بھی چاہے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال وہ پوچھتے ہیں، کیا تحیت المسجد کے نوافل نماز مغرب کی جب اذان ہو جائے اس کے بعد آ کے پڑھ سکتے ہیں مسجد میں آتے ہی؟ اس کی اجازت ہے؟ اور فجر کی سنتیں گھر سے اگر آدمی نے پڑھی ہوں، کیا وہ بھی جب مسجد میں تحیت المسجد کے نوافل آ کے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ نماز مغرب سے پہلے 2 رکھتے جو ہے نا، تحیت المسجد ہو، اگر کوئی مسجد میں آ گیا یا ویسے بھی آپ نے اذان سنی تو نماز سے پہلے اگر 2 پڑھے نا، بہت ثواب، یقین جانے جتنا اس کا آپ نے بیان کیا نا، اگر تیسری بار آپ نے کہہ دیتے کہ جس کا جی چاہے، تو یہ فرضی ہو جانی کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکھتے پڑھو 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 بار بار کا، اس لیے پڑھنی چاہیے۔ حرمین شریف میں ماشاءاللہ وقت دیتے ہیں، 2 رکھتے پڑھ لیتے ہیں، تو آپ اگر مسجد میں ہی ہیں تو پڑھ لیں، گھر میں بھی ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں نا، تو بہت اچھی بات، صحیح حدیثوں میں اس کا نا بیان ہے۔ باقی تحیت المسجد ٹھیک ہے کہ اگر آدمی گھر میں سنتیں پڑھ کر فجر کی آئے یا یہ مغرب وقت ہو تو مسجد میں آئے تو تحیت المسجد پڑھے۔ جو کہتے ہیں نا کہ فجر کے بعد کوئی رکھتے نہیں سوائے 2 سنتوں کے، یا عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، وہ نمازیں ہیں جو شوقیہ آدمی پڑھنا چاہے، نفل پڑھنے کا ارادہ نا کہ کوئی نفل پڑھے تو تب وہ کہتے ہیں، وہ نہیں وقت ہیں۔ اگر ہے نا کوئی ایسی نمازیں جن کا کوئی سبب ہے، آپ مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہونے سے یہ نماز گلے پڑ گئی، اسی طرح گرہن لگ گیا، تو یہ نہیں دیکھنا کہ عصر کے بعد ہے یا مغرب، وہ صلاۃ ذات سبب، ایسی نماز جس کا کوئی خاص سبب ہے وہ ہر وقت پڑھنی، وہ کسی وقت نہ جائے۔
خرم صاحب پوچھتے ہیں کہ میری ایک دوست کے ساتھ حبشہ میں چیٹ ہوئی، میں نے ان سے بات کی انٹرنیٹ پر، تو اس نے کہا کہ میں کرسچن ہونے جا رہا ہوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے شجرہ نسب میں کسی بھی کالے بندے کو شامل نہ کرنا، میرا شجرہ نسب گورے آدمیوں پر مشتمل ہے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ مجھے اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ شجرہ نسب میں سیاہ رنگ کا کوئی آدمی نہیں آیا، تو وہ سیاہ رنگ کا آدمی جو تھا جس کے ساتھ اس کی انٹرنیٹ پر بات چیت ہو رہی دین کے موضوع پر، وہ کہتا ہے کہ پیغمبر تو آپ کا سیاہ رنگ کے آدمیوں سے نفرت کرتا ہے، اور یہ بھی ساتھ فرماتے ہیں آپ کے پیغمبر کہ میرے شجرہ نسب میں کوئی سیاہ آدمی نہیں تھا۔ تو کیا یہ حدیثیں ٹھیک ہیں؟ اس کے بارے میں سب بکواس ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کالے لوگوں سے کتنے اسود تھے، کالے رنگ کے آپ کے غلام اور حبشی، بڑی محبت ان سے۔ کوئی اسلام نہیں کہتا کالا ہے یا گورا ہے، یہ کہ آپ نے تو اعلان فرمایا کہ کسی عربی کو آدمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کاڑے پر کوئی فضیلت اللہ بدین التقوی۔ دیکھا تو جائے گا کہ دینداری اس میں کتنی ہے، کتنے کاڑے ہیں جو گوروں سے بڑھ جائیں گے۔ جو بات آپ نے کہی نا وہ کاڑے کی بات نہیں تھی، پتہ نہیں کس نے یہ ترجمہ کر لیا، وہ کہا کہ میرا نسب جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پر انعام کو دعویٰ نہیں کر سکتا، کہ کوئی دنیا کا آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے نسب میں کافر ہوا ہوگا کوئی، بے شک زانی نہیں ہوا، میں حلال سے پیدا ہوتا ہوں۔ صفا کا لفظ فرمایا بیٹا کاڑا نہیں، بدکاری نہیں آئی، ماشاءاللہ حلال سے پیدا ہوتا ہے ہم نکاح سے۔ یہ بات کہی کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفا اور بدکاری سے۔ یہ سارے لوگ جانتے تھے حضور کا خاندان جاہلیت میں بنا شریف لوگ تھے، بدکار نہیں۔ تو نکاح کا آپ نے فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوں، آدم سے لے کر اپنے باپ تک میرے خون میں صفا بدکاری نہیں ہے، کالے گورے کی بات نہیں کی آپ۔ صحیح۔ حسنات اٹلی سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ کے خطبات سنتا رہتا ہوں، ان میں سے میں نے سنا ہے کہ ملوکیت بہت بری چیز ہے، لیکن میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ ملوکیت کے ساتھ رحمت کا لفظ بھی اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے، اور وہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں علامہ البانی نے بھی بیان کی ہے۔ اسی طرح مستدرک میں عمر بن عبد الخطاب کا بھی ایک قول ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ملوکیت کے ساتھ رحمت ہوتی ہے۔ آپ اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ حدیث کیسی ہے اور یہ قول اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ میرے بھائی بہت اچھا کیا آپ نے، جب صحیح اور واضح حدیث ہے کہ میرے بعد جو ہے نا وہ 30 سال خلافت ہے، پھر بادشاہت ہے، بادشاہت کے ساتھ بھی ملک و نظمت بھی کئی روایتوں میں کہ ظالم بادشاہ، وہ اچھی بھی جن میں آتا نا کہ خلافت سے شروع ہوئی، پھر بادشاہت ہوگی اور ملک اور رحمت ہوگا، پھر ملک اور یہ ساری علامہ البانی صاحب کی تحقیق بھی بدلتی رہی۔ انہوں نے جو پہلا ہی حصہ نا 5ویں نمبر پر روایت جو ہے اس کے نیچے پھر لکھا کہ جہاں جہاں یہ آتا نا کہ ملک اور رحمت، طبرانی وغیرہ لکھی ضعیف ہیں۔ اسی طرح آگے جا کر بھی جہاں بحث کی ہے نا کہ امت پر یہ مدارج آئیں گے، پہلے نبوت اور رحمت ہے، پھر خلافت ہوگی، پھر ملوکیت ہوگی، پھر جبریت ہوگی، پھر خلافت آئے گی۔ اس کے تحت بھی لکھا کہ یہی جو ہے نا صحیح ہے، جس میں ملک اور رحمت آتا ٹھیک نہیں۔ 2 جگہ لکھا انہوں نے سلسلۃ الحدیث کے ضعیف ہے۔ باقی جو آپ کہتے ہیں نا مستدرک میں، وہ مستدرک میں نے اسی لیے نکال لی ہے، یہ اس میں آپ سن لیں، 4 جلد ہے اور 473 نمبر پر ہے کہ حضرت عمر رضی نے یہ فرمایا کہ ایسے 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 نہیں۔ اس میں بھی سننے عبدالعزیز بن عبداللہ بن حمزہ بن سہیب، بالکل یہ ضعیف تقریب میں دیکھ لیں آپ، اور کذاب ہے لکھا ہوا میزان اعتدال میں علامہ غامدی۔ ایسے جھوٹے لوگوں نے یہ باتیں گڑی، نہ حضرت عمر یہ کہہ سکتے تھے، نہ رسولہ نے کہا۔ یہ ظالم ہے یہ بادشاہ جو ہے، یہ کوئی اسلام کا طرز حکومت نہیں۔ جی، ایک دوست عدنان بٹ سے UAE سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ کا خطبہ سنا جمعے کا، اور اس کے بعد کوئی شیعہ ہو کوئی سنی ہو جس میں رائی ایمان مانے گا کہ 4 خلیفے اور حضرت حسن کا دور تو کیا کرنا، ان کے پاس کوئی اقتدار، مگر یہ دور جو ہے نا اسلام میں بہترین دور ہے، اس ایسی جیسی حکومت نہیں۔ پھر آباد میں آئی عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، وہ 2 سال کو اچھا آ گیا، اور ان میں بھی فرق ہے۔ 2 جو پہلے گزرے نا، جو ان کا نظام حکومت ہے وہ بہت اعلیٰ، شیخین کا ابو بکر عمر کا رضی اللہ عنہ۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس معیار پر نہیں رہے، کچھ غلطی ہو گئی، نہ ان سے وہ بات سمجھ سکی کہ حضرت ابو بکر عمر کے بعد زمانے کے لوگوں کو نہ تبدیل کرتے، جنہوں نے علاقے فتح کیے تھے، صحابہ تھے، وہی گورنر رہتے تو کام ٹھیک چلتا رہتا۔
خاندان کے لوگوں نے یہ کام کرا دیا کہ وہ ہٹا دیے، اور ان کی بجائے سے نالائق لوگ آ گئے جن کا اسلام میں کوئی زیادہ حصہ نہیں تھا۔ ولید بن عقبہ جیسے اس کو گورنر بنا دیا، وہ شراب میں پکڑا گیا، پھر سزائے دینی پڑی۔ کوئی کچھ مروان جیسے آ گئے، تو اس سے پھر لوگ جو ہے نا وہ خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب اس لیے کہ حضرت عثمان رضی ان کے ہاتھوں سے شہید ہو گیا۔ رسول اللہ نے خود ایک موقع پر کہا تھا جب احد پر تھے کہ احد کھڑا ہو جا، زلزلہ آیا نا، آپ نے پاؤں مار کر کہا کہ احد رک جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، 2 شہید کا، ایک صدیق کا۔ اس لیے شہادت تو ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، مظلوم قتل کیے گئے، مگر جو تھا نا معاملہ، اب ٹھیک ہے جب ان لوگوں سے یہ تحریک کے لیے جو اٹھے، قتل ہو گیا، ہنگامہ ہوتا، لوگ قتل کر دے، قاتل کسی کو نہیں پتا چلا کہ کون دیواریں پھاند کے اندر چلے گئے، مگر وہ لوگ انصاف کرنا برے نہیں تھے، سب جھوٹ بولتے ہیں کہ سبائی تھے، یہ تھے، بہت نیک لوگ تھے، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، چوٹی کے صاحب تھے، بیت رضوان میں شریک تھے، مگر وہ چلا اٹھے کہ کیوں حضرت ابوبکر عمر کے زمانے کا انتظام خراب کیا گیا، بحال کرو۔ کیا مطالبہ تھا؟ کوئی مولوی نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے کیا یہودیوں والی بات کہی، اتنا تو کہتے تھے کہ یہ گورنر نالائق ہٹاؤ، حضرت ابوبکر عمر کے زمانے کے لوگ بحال کرو، کیا اس میں بڑی بات ہے؟ اس لیے ان کو بھی برا نہ کہیں، وہ بڑے بڑے اصحاب تھے، چوٹی کے لوگ تھے، ان میں سے کئی لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو بات کو صحیح سمجھنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے، ظلم نہیں کسی کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ جی عدنان بٹ صاحب پوچھتے ہیں یو اے ای سے کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے جمعے کا خطبہ سننا انتہائی ضروری ہے، یہاں تو 99.99 مولوی ایسے ہیں جو بے ربط قسم کے خطبات دیتے ہیں اور ان میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی۔ ہر آدمی آپ کی طرح تو خطبہ نہیں دیتا، اب آپ واجب کہہ رہے ہیں، ہمارا تو سننے کو جی نہیں چاہتا ان کے خطاب، تو برائے مہربانی اس میں کوئی رعایت فرمائیں۔ نہیں اتنا رعایت نہیں ہو سکتی، آپ بالکل سچے ہے، تو قیامت ہی آئی گی کہ جمعہ کا خطبہ جو کبھی نبی علیہ السلام دیتے تھے، کبھی خلفائے راشدین دیتے تھے اور علاقوں کے گورنر دیتے تھے، وہ بدقسمتی سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا کہ نہیں آتا، کہ نہ علم ہے، سامنے بیٹھے لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور ایسی بری باتیں بیان کرتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ مگر اس کی وجہ سے نا جمعہ کا خطبہ نہیں چھوڑنا چاہیے، خطبہ سننا چاہیے۔ بہت سے تابعین کا امام مالک نے لکھا ہے، ان کا تو فتویٰ تھا کہ جو 2 خطبے نہیں سنتا نا وہ آ کر زور پڑے، نماز کے ساتھ شامل بھی ہو جائے نا، جمعہ نہ پڑھے، اٹھ کر بعد میں 2 رکعتیں پڑھے، جمعہ گزر گیا اس کا۔ کیا جمعہ جب اس نے 2 کہتے 2 خطبے تو رکھے ہی 2 رکعتوں کی جگہ تھے، کہ زور کی 2 رکعتیں گھٹا دی گئیں، ان کی بجائے 2 تقریریں رکھی گئی، وہ نہیں سنی، کیا فائدہ؟ اب اگر آیا تو نماز کے ساتھ ملا، کہتے 4 فرض پڑھے، بعد میں اٹھ کر 2 رکعتیں اور پڑھے، جمعہ نہیں وہ اس کا دور پڑھے، اتنی ضروری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اذان دیجیے، دوڑاؤ اللہ کا ذکر سننے کے لیے، انہیں بھی چاہیے کہ فصو الی ذکر، ایسی باتیں کریں جس سے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہو، کوئی شوق پیدا ہو، دین سے محبت ہو، کیوں لوگوں کا وقت ضائع کر۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے مولانا صاحب ہم یو اے ای میں رہتے ہیں اور ہمیں عربی آتی نہیں، یہاں کا امام عربی میں خطبہ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ امام جو ہے نا ان سب کو چاہیے کہ جو اس علاقے کی زبان ہے، اگر آپ یورپین ممالک میں رہتے ہیں تو تقریر جو ہے نا اسی زبان میں کریں، انگریزی میں کریں، امریکن فرانسیسی، تاکہ لوگوں کے پلے کچھ پڑھے۔ ہمارے یہاں بھی خطبے عربی میں کوئی نہ پڑھے، جس نے پڑھنے اپنا پنجابی اردو میں بات کرے، لوگ کو سیکھ کے جائیں۔ یہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں، اسی زبان میں خطبے ہونے چاہیے۔ ان کا تو مولانا اصل میں سوال یہ ہے نا کہ امام ہی علاقائی عربیوں کا تھا، تو یہ وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، تب بھی واجب ہی ہے ان پر؟ نہیں، پھر پڑھ واجب تو ہے ہی ہے، اگر ہم حرمین شریف بہن میں جائیں نہ ہماری زبان، تو ہم یہ بہانہ تو نہیں مرائیں۔ عربی زبان میں اگر کوئی خطیب دیتا اس کی زبان عربی ہے تو بسم اللہ۔ آپ دوسرے موقعوں پر ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں، یا خود کتاب میں پڑھ لیا کریں، کثر پوری کر لیں، جائیں خطبہ سنا کے۔ دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جمعہ کے دن کے بیان بارے فرمایا، وہ تو یہ ہے کہ ہم کہ اذان ہو ہی جائے، یہ بھی کوئی نہیں، یہ دین کی کمزوری ہے، تبکی ہے۔ صحابہ کرام صبح سے نہا کر کپڑے بدل کر خوشبین مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے، عید کی طرح اکٹھے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی 4 پڑھ رہا، کوئی 12 پڑھ رہا، کوئی 8 پڑھ رہا۔ اب جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی رکعت مقرر نہیں، یہ جو کہتے ہیں 4 سنت مقرر نہیں، اس سے پہلے صلی اللہ کو جو تمہارے نصیب میں اتنے نفل پڑھ لو، 2 پڑھو، 4 جتنے دی جائے،
خطبہ شروع ہونے سے پہلے جب ممبر پر خطیب بیٹھ جائے پھر نہیں کوئی پڑھ سکتا سوائے نئے آنے والے. کوئی نیا مسجد میں داخل ہو وہ نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھے، باقی پھر جو نا وہ نفل بند کر. تو نفل لوگ پڑھتے تھے، شوق سے پہلے اجتماع ہوتا تھا، بس بیٹھے ہوتے تھے، سورج ڈھلتا تھا اسی وقت خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اور اذان ہو جاتی. جمعہ کو لوگ عید سمجھتے تھے کہ آج کا دن عید کا، یہ کوئی نہیں ہے اس میں اور دھندے کرنے. صحیح. دوست پوچھتے ہیں کہ سورہ طلاق کے اندر ہے کہ اللہ جمعہ رات کی رات اور جمعہ کے دن کے لیے حضور نے یہ بھی فضیلت بیان فرمائی نا کہ جیسے جمعہ کا دن جو ہے سید الجا، ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے. صحیح. مجھے اللہ نے سارے اپنے نبیوں کا سردار بنایا، اس لیے اس دن میں یہ سوچ کر کہ تمہیں اللہ نے اپنا سردار نبی دیا، اس دن اور رات میں مجھ پر درود شریف بہت پڑھو کیونکہ تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ کی ہڈیاں بھی جو نا ریزہ ریزی ہو جائیں گی، انہوں نے کہا خیال سنا کہ عام لوگوں کی طرح. آپ نے فرمایا نہیں، نبی جو ہیں علیہ السلام ان کے جسم اللہ نے زمین پر حرام کر دیے، میرے فوت ہونے کے بعد بھی تمہارا درود اسی طرح فرشتے مجھ تک پہنچاتے رہیں گے. اس لیے درود شریف کی کثرت ہے، یہ سارا دن میں نا رات میں نا جتنا ہو سکے درود شریف بہت پڑھے. درود شریف کے سلسلہ میں بھی بات یاد آ گئی کہ آیت میں آیا نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلات کرتے ہیں، محمد تم بھی صلات کرو. اب ہماری زبان میں اردو فارسی میں آ گیا نا درود، تو اس سے بات کوئی سمجھ میں نہ آئی کہ اللہ کیا لوگ کہتے ہیں درود پڑھتا. درود پڑھنے کی چیز نہیں، یہ تو ہم انسان ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں اس لیے پڑھتے ہیں. اللہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. درود ہے شاباش دینا، تعریف کرنا، بلے بلے کہنا، کسی کا مرتبہ بلند کرنا. تو اللہ اپنے فرشتوں میں سارے جہانوں میں حضور کی شان بلند کرتا. احسن ثناء ہے، اللہ تعریفیں کرتا ہے اپنی کتاب میں بھی، اپنے فرشتوں میں بھی، ہر جگہ. تو اللہ کا ہے درود کہ وہ آپ کی شان بلند کرتا ہے اپنے طرز عمل سے، اور فرشتوں کا بھی ہے کہ وہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں. آپ کے لیے جو فرشتے اور ہم ہیں بے بس، ہمارے پلے کوئی رحمت تو نہیں ہے جو حضور پر کریں. ہم پھر جیسے کہہ دیتے ہیں کھلاڑی کو شاباش، اب اس کا ترجمہ کیا؟ شاد باش، خوش رہو. ہم اللہ سے کیسے رکھتے ہیں کہ اللہ اس کو خوش رکھ؟ اللہ خود رحمت کرتا ہے، فرشتے اور بندے جو ہے نا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم حضور کا احسان کیا اتار سکتے ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں کہ آپ کی نیکی کا بدلہ دیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنی طرف سے ہمارا نا احسان اتار، حضور پاک کو اپنے طرف سے رحمتیں کر. اس لیے درود شریف کی اتنی جو شان آئی نا دین میں، یہ سمجھیں احسان کا اعتراف ہے کہ اللہ کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے، ایسا اعلیٰ دین دیا ہم نے. مگر اس سلسلہ میں ایک شعر علامہ اقبال کا بھی سنانا، میں آپ سارے اس میں اپنا منہ دیکھیں. وہ کہتے چون داری از محمد رنگ و بو، جب تجھ میں نبی پاک کی کوئی رنگ اور بو نظر نہیں آتا، تیرے کریکٹر میں کوئی حضور والی بات نہیں. از درود خود میں اعلیٰ نام ہے. توبہ، تو اپنے درود سے حضور کے پاک نام کو آلودہ نہ کر. کیوں خراب کر رہا؟ تیری زبان اس قابل ہے کہ تو حضور کا نام لے؟ پہلے اپنا شکل تو دیکھ کہ کوئی کام تیرا کمانا کھانا رہنا تھا نا. کیوں داری از محمد رنگو از درود خود میں اعلیٰ نام. محمد اگر درود صحیح معنوں میں پڑھے کہ آپ کا احسان ہے تو اس احسان کو مان کر پھر اس نعمت کی قدر کرے تو حال یہ کیوں ہو؟ دوست پوچھتے ہیں کہ سورہ طلاق کے اندر ہے اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اور اسی قسم کی زمین بھی اسی مانند بنائی، اس کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اگر میں اس کی تفسیر بتاؤں تو تم کافر ہو جاؤ گے اور تمہارا کفر یہ ہوگا کہ تم مجھ سے جھٹلاؤ گے. ابن عباس کی تفسیر یہ ہے کہ اس میں ہر زمین میں نبی ہے، جیسے نبی تمہارے آدم بھی ہے، جیسے تمہارے آدم نوح عیسیٰ سب کے نام لیے. کیا یہ روایت ٹھیک ہے اور اس آیت کی صحیح تفسیر کیا ہے اگر نہیں ٹھیک؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا جو ہے کہ انہوں نے کہا 7 زمینیں، ہر زمین میں نبی ہے، جیسے تمہاری زمین میں آدم ہے وہاں بھی ایک آدم ہے، اس سے انسان چلے. بعد میں نوح ہے، ان کے نام نہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں بڑے بڑے عظیم نبی آئے ان علاقوں میں بھی آئے. تو یہ بات تو اتنی کوئی نقصان دہ نہیں تھی کہ آخر زمین کے بہت طبقے ہیں. یہ نہیں سمجھ لے کہ 7 زمینیں ویسے نہیں، 7 بر آدم نہیں سمجھ لیں. تو ہر جگہ اللہ نے نبی رسول بھیجے، کوئی پہلا ہے اس کو آدم کہہ لیں، کوئی آخر میں آیا، مگر جو آخری آیا وہاں وہ کہتے ہیں نبی ہیں تمہارے نبی کی طرح. اس کے بارے میں ماننا پڑتا ہے کہ حضور چونکہ سارے نبیوں کے خاتم ہیں، اس لیے اگر وہاں کو آیا بھی ہے نا حضور کی طرح تو وہ آخری ہے، تو ان کا آخری ہے. اس کے بعد حضور کی آمد سے پہلے پھر
نبی ختم ہو گیا، آپ کے بعد نہیں کوئی نبی آیا، آپ نے سب زمینوں کی نبوتوں پر مہر لگا اب آپ، مگر یہ روایت نہیں تھی۔ صحیح۔ بہت سے علماء ہیں، مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا گنگوئی نے، نانوتی نے رسالے لکھے ہیں اس پر، دفع الوسواس اور کوئی تعلیمات ثابت کر کے نا حل کیے، مگر جب ایک روایت صحیح نہیں تو کیا فائدہ ہوتا؟ فائدہ صحیح۔ اور وہ اس آیت کی تفسیر کیا ہوگی؟ آیت کی تفسیر تو ٹھیک کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہیں کی طرح زمینیں پیدا کی، صحیح۔ اس میں کئی نے مثلا ہونا سے مراد لیا کہ اسی طرح 7 ہے، کچھ نے کہا نہیں 7 کی بات نہیں، کہ جیسے اس نے آسمان پیدا کیے اسی طرح اس نے زمین پیدا کی۔ انہوں نے الحضرتی رہنے دے کہ ایک ہی زمین ہے، مگر کہا کہ جیسے اس نے آسمان پیدا کی اسی طرح ان آسمانوں کی طرح اس نے زمین بھی پیدا کر دی۔ وہی خالق ہے سب کا، اس اکیلے نے بنایا، یہ نہیں کہ آسمان اور نے بنایا زمین کسی اور نے بنایا۔ ذیشان اکبر صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرما دیں کہ جب کبھی مساجد میں جانا ہوتا ہے تو محراب میں روضہ رسول صلی اللہ اور خانہ کعبہ کی تصویریں بھی موجود ہوتی ہیں، تو ایسی جگہ پر جا کر سامنے جبکہ تصاویر ہوں سجدہ کرنا کیسا ہے؟ سجدہ تو میرے بھائی صرف ایسی تصویروں کے سامنے ناجائز ہے نا جو جاندار کی، تو جاندار ہے نا اس کی تصویر بنی ہوئی ہے انسان کی یا کسی حیوان کی، اس کے سامنے سجدہ کریں تو شک ہو سکتا ہے کہ اس کو سجدہ کر رہا۔ یہ جو عمارتوں وغیرہ کی تصویریں ہیں یہ ویسے بھی جائز ہیں اور ان کے سامنے سجدہ کرنے کا کوئی حرج بھی نہیں۔ باقی اگر کسی نامراد کی نیت ہی بری ہے کہ وہ سجدہ کر رہا کعبے کو یا روضہ رسول کو تو اس کی اپنی کمبختی ہے، ورنہ محبت کے طور پر اگر لگی ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ حرمین ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، مقدس ہیں، ان 2 جگہوں سے بہتر کون سی جگہ؟ جی یہی دوست سوال پوچھتے ہیں مولانا صاحب، آج کل مساجد کے اندر 15 منٹ کسی کے مرنے کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا بھتیجا ہے اور فلاں کا بھائی، یہ اعلان میتوں کے ممانعت کیا ان کی مساجد میں ہے یا نہیں؟ بعض لوگ جو آپ نے نئی سے روکا نا، نون این، یہ نئی ہوتی تھی کسی طرح بازاروں میں لوگ ہر جگہ جا کر اعلان کرتے تھے، پھرتے تھے ہر کارے بتاتے پھرتے فلاں سردار چلا گیا، بڑی شانیں بیان کرتے، اس سے حضور نے روکا۔ تو کئی لوگ یہی سمجھتے کہ یہ اعلان بھی ان میں، مگر یہ اعلان ان میں نہیں داخل، اگر وہ زیادہ تعریفیں اور جو نا ماتوں وغیرہ کی باتیں صرف یہ بتایا جائے فوت ہو گیا جنازے میں شریک کو، کوئی حرج جائز، مگر خیال کریں کہ نماز اگر لوگ پڑھ رہے ہیں وقت کو بھی دیکھیں نا، اس کا خیال کر کے اعلان کریں۔ ایک دوست نے ایک طویل خط ہمیں لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ المرکز الدین الخالص کی بات سن کر دل کو بہت خوشی ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ میں انتہائی غربت کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، کوئی مالی امداد نہیں دے سکتا، دل کڑتا ہے، کچھ پیسے ہوتے تو آپ کو روانہ کرتا، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف فقط میرے لیے دعا کریں اور میرے نیک جذبات کی قدر فرمائیں۔ آپ کے نیک جذبات کی انتہائی قدر ہے، جو دیتے ہیں نا پیسے ان سے زیادہ آپ کے لیے جذبات قابل قدر ہیں۔ اللہ سے دعا کہ مالی پریشانیاں بھی دور کرے، باقی آپ کا یہ جذبہ جو اللہ اس کو اور زیادہ بڑھائے۔ میرے علم میں ہے کہ جب جنگ تبوک کے لیے حضور نے اعلان فرمایا کہ چندہ دو، اب حضرت عثمان کتنی دولت لائے، ابو بکر لائے، عمر لائے، عبد الرحمن بن عوف بے شمار دولت لائے۔ تو اس وقت ایک صحابی تھا جس کے پہلے کچھ نہیں، وہ پھر ایک یہودی کے باغ میں گیا اور اس سے طے کیا کہ تیرا جو ہے نا یہ ڈور، بڑے بھاری ڈور تھے چمڑے کے، میں نکال کے پانی کا کھجور کے پودوں کو دیتا ہوں، اس کے بدلے مجھے کھجور دیتے جانا۔ تو چھالے پڑ گئے ہاتھوں میں، بڑی محنت کر کے تھوڑی سی کھجوریں لایا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ سارا ڈھیر جو ہے نا اس پر یہ کھجوریں بکھیر دو، اس کی برکت سے سب کا صدقہ قبول۔ بڑی بات، اس کا جذبہ دیکھو۔ اور ایک آدمی یہ بھی نہ کر سکا، اس نے رات پھر کھڑا ہو گیا نفل پڑھنے کے لیے اور کہا اللہ تیرے رسول نے اپیل کی ہے، اب میں کوئی دے نہیں سکتا، میرا صدقہ یہ قبول فرما کہ میرے ساتھ جس مسلمان نے کچھ زیادتی کی ہے نا، ظلم، میں نے اس کو معاف کیا، یہ میرا معاف کر، میرے لحاظ سے اس کا حساب نہ کرنا، پکڑنا نہ، میں نے چھوڑ دیا سارے جو انہوں نے مجھے دکھ دیے۔ تو جب صبح آئے تو حضور نے فرمایا تم نے سے کون ہے جس نے رات تک، اللہ نے بتا دیا۔ انہوں نے پھر جب بات بتائی اس نے سب سے اعلیٰ صدقہ کیا، پیسوں کی کیا بات، تو کوئی نہیں، اللہ کام کرے گا۔ باقی جو دوست سن رہے ہیں اللہ نے انہیں توفیق دی ہے تو کوشش کریں کہ یہ سارا علم مرتب ہو کرنا اور ہزارہ قائم ہو کر منتقل ہو جائے، ابھی موت آ جائے یہ سارا بکھر جائے تو کوئی فائدہ نہیں، یہ محنت اکٹھی ہونی چاہیے، کتابی شکل میں آ جائے۔ اللہ نے جنہیں ہمت اور سربت دی وہ مدد کریں، باقی ساتھی دعا کریں،
خیر کرے، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے الحق کا حق ورزقنا اتباع، اللہ ہمیں حق سجا، حق پر ہی چلنے کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، جو غلط ہے وہ ہمیں غلط سمجھا اور ہمیں اس سے بچا کر رکھ۔ یہ ہر بندے کو دعا کرنی چاہیے کہ جو حق ہے اس پر چلا، جو باطل ہے اس سے بچا۔ ایک سوال دوست نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کا حکم ہے، مگر کچھ سلفی علماء کہتے ہیں دعا صرف وہی کی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں مانگی ہے، اس کے علاوہ نہ کی جائے، ذرا وضاحت فرما دیں۔ یہ سلفی جو ہے نا، یہ سلفی نہیں کیا ہے کہ بہت نادان ہے۔ حضور نے تو کر کے یا حکم دے کر بتا دیا کہ موقع، اب پابندی لگا دی کہ اس کی کسی کو کوئی ضرورت ہے، کسی کوئی نہ روکے، دل کھول کر جو دعائیں کرنا چاہیں آپ کریں۔ اب اس جنازے کے بارے میں اگر کوئی کہے وہی دعائیں مانگیں جو حضور نے مانگی، کیسی غلطی؟ کہہ دیا میت کے لیے خلوص سے دعا کرو۔ اب اس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، دوسرے صحابہ کے فقہ عمر، فقہ ابوبکر، علی، عثمان چھپ گئی ہیں۔ اب اس نے عالموں نے بڑی محنت کی ہے کہ ان کی کتابوں میں جو فتوے تھے نا وہ بکھرے ہوئے تھے، نماز روزے چیپٹر وائز انہوں نے نا سارا دین بنا دیا کہ یہ فقہ ابوبکر ہے، یہ فقہ عمر ہے۔ اس میں آپ جنازے کے ابواب پڑھیں، پتہ چلے کہ کیسی دعائیں عمدہ کرتے، بس دل سے دعا کریں۔ اب حضرت ابوبکر کی ایک دعا بیان ہو جائے، جمعہ میں ان کا ذکر تھا، صرف ایک سطر بولتے تھے جنازے، اللہ کی تعریف کی، درود شریف پڑھا، پھر دعا کی نوبت ہے، اتنا ہی کہتے اللہ عبدو کا اسلم ولاحل ولال ولشیرہ وذنب عظیم وانت الغفور۔ اب عربی جاننے والا آدمی سمجھ کو کسر رہے گی کہ اللہ تیرا بندہ مالک تو ہے، مقدمہ تیرے سامنے ہے، فیصلہ تو تیرے ہاتھ میں، عذاب دے یا بخشے کون تیرا ہاتھ پکڑ سکتا؟ اسلم ولاحل ولال ولشیرہ، اس کے خاندان نے، اولاد نے، قبیلے نے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی اس کی حمایت نہیں کی، اس سے اب اس کے ساتھ نہیں، تیرے حوالے کر دیا۔ بس ذنب عظیم، اور ہم اقراری ہیں کہ اس کے گناہ بہت ہیں، وانت الغفور رحیم، مگر تو بخشنے والا اور مہربان۔ کوئی بات رہ گئی؟ فیصلہ تیرے اختیار میں، کوئی سفارشی حامی نہیں، سب گناہ پیلا چھوڑ گیا، گناہ بڑے ہیں مگر تیری مغفرت اور رحمت بہت زیادہ۔ تو دعا اچھے طریقہ سے ہونی چاہیے۔ وہ کتابیں میں نے بتائیں اردو ترجمہ بھی ہو گیا، مل جائیں تو لینی چاہیے، فقہ عثمان، فقہ علی، بہت ہم، فقہ ابن مسعود بھی ہے، سب کی صحابہ کے انہوں نے الگ کر کے کتابوں سے چھان کر حوالے دے دے کر فلاں جلد میں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب سب ساتھیوں کو اللہ خوش رکھے، جو سن رہے ہیں